وہ آپ کے کدھر گئے؟ بڑے اچھے آپ کے وہ تھے پارٹی کے بڑے سرکردہ قسم کے چیف منسٹر تھے، بزدار، کدھر ہیں؟ سم ویئر ان ڈارکنیس انشاءاللہ. جس نے بھی میرے لیڈر کے ساتھ دغا کیا انشاءاللہ اس کو عزت نصیب نہیں ہوگی. تو وہ اچھا بالکل کوئی رابطہ نہیں آپ کیوں کریں؟ غداروں سے بزدلوں سے کیوں رابطہ کروں میں؟ کیوں غداروں بزدلوں سے رابطہ کروں میں تو اس ورکر کی عزت کروں گی جس کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا، جس کے پاس نہ کوئی ٹائٹل تھا، اور پھر بھی وہ خان کی خاطر لڑ گیا. میں تو اس ورکر کی عزت کروں گی، اس ٹائگر ٹائگرز کی عزت کروں گی. مولانا صاحب آپ کے ساتھ نہیں چل رہے، مطلب آپ کے ساتھ مراد یہ کہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کسی حد تک اتحاد کر لیا ہے، انڈرسٹینڈنگ آپ نے کریٹ کر لی ہے پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مولانا صاحب اگر کہا جائے کہ آپ کے ساتھ نکلیں گے، باہر سڑکوں پہ آئیں گے، وہ نہیں آنا چاہ رہے. ہی از ناٹ ریڈی فار دیٹ. نمبر 2، اگر آپ ان کو صدارت بھی دے دیتے ہیں کہ جناب اہل صدارت پلیٹ میں رکھ کے بھی دے دیتے ہیں مولانا کو کہ یہ صدارت لے لیں آپ جناب کے اپوزیشن کو آپ لیڈ کریں، ہو سکتا ہے وہ صدارت لے لیں، لیکن جب بھی پھر بھی سڑکوں میں آنے کی بات ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور نہ وہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے، ایک گزارش تو سن لینا، گالتے کرن دیا کرو تاڑے تو فوراً کافی نہیں اتنی لمبی کہ میں نے پورا آدھا گھنٹہ آپ کی تقریر سنی ہے، آپ میرا سوال بھی نہیں سننا چاہتے. تو ہمارے پاس کون سا فورم ہے اپنے مظلومیت کی داستان سنانے نہیں، وہ تو آپ لوگوں کو سارے سیاستدانوں کو فورم ٹی وی کا ملا ہوا ہے نا. پہلے تو آپ لوگ جلسے کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، اب جب جلسے چھین لیے، جلوس چھین لیے. نہیں میں تو سب کی بات کروں، صرف آپ کی نہیں کر رہا. باقی سیاستدان تو ہے نہیں. آپ لوگ اتنے کروڑوں روپے لگاتے تھے، جلسے ارینج کرتے تھے. نہیں نا، اور میرے بھی بڑی باری آئی ہے، میں شروع کروں گا. تو وہ اب آپ کو پلیٹ فارم مل گیا، اب تو آگے یہاں پہ آپ مفت میں آگے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں آپ لوگ، پھر ہمارے سوال بھی نہیں سننا چاہتے آپ لوگ. اچھا، سب سے پہلے تو I beg to disagree that you said that someone else has a street power. نہیں آپ کے پاس ہے، پوری بات نہیں سننے دی آپ نے. سب سے بڑی اسٹریٹ پوری پاور بات تو پاکستان سنیں، تحریک پوری انصاف بات ہی نہیں کے پاس کرنے ہے. دیتی نا آپ. ایک تو چھری تلے صاحب ہی نہیں لے دینا تسی. مسئلہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، آپ لوگ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو مینج کرنا ہے نا. آپ نے اپنے لوگوں کو، آپ اپنے لوگوں کو مینج کریں، اپنی لیڈرشپ پہ، مراد میری لیڈرشپ ہے آپ کی، اس کو مینج کریں، اس کو پراپرلی طریقہ سے ٹریک پہ رکھیں، تو آپ کے ساتھ ووٹر سپورٹر آنے کے لیے تیار ہے. آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ چاہے کبھی آپ دیکھتے ہیں جناب کسی اور کی طرف، مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے اوپر یقین ختم ہو گیا. ناٹ ایٹ آل. پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑا کریڈیبلٹی ہے، ووٹ بینک ہے، اسٹریٹ پاور ہے. جب بھی میرے لیڈر کا حکم ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نکلتی ہے. لیکن اگر ہم کسی اور چھوٹی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ہماری پولیٹیکل وزڈم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ رول آف لا کے اوپر، قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے. میرے خیال میں کسی کے ساتھ پولیٹیکل ٹاک کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. مطلب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی برائی نہیں. پارٹی دیکھیے جب مذاکرات کرتی ہے، پانی پیو تھوڑا جا تاڑے. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں مفت میں اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں. پلیٹ فارم کسی زمانے میں آپ لوگوں کو جلسے ارینج کرنے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں، ظلم اور جبر کے باوجود خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا ہے. آپ نے ووٹ لیا ہے، پبلک کے نمائندے ہیں. آپ کی میں آپ کی ذات کی بات کروں، آپ نے ووٹ لیا ہے، بالکل ووٹ لیا ہے، اور آپ نے دھڑلے سے ووٹ لیا ہے. ابھی بھی آپ نے پچھلی 180 سیٹوں کا ذکر کیا نا، اس دفعہ بھی ہماری 180 سیٹیں تھیں، 17 سیٹوں والی جماعت کو کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے. گھر میں کیسے گزارا ہوتا ہے آپ کا؟ گھر میں ہوتے ہی نہیں ہے، سارا ٹائم سڑکوں کے اوپر ہے، سارا ٹائم کورٹس میں ہوتے ہیں، دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوتے ہیں. 58 FIR کی جب بیل آپ کرا رہے ہو تو آپ کے خیال میں کون سا وقت کسی کو آپ ہوتا بولنے نہیں دیتی نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں گھر میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ جب اتنا ظلم کریں گے تو صرف بولنے کا ہی تو حق گھر میں کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں وہ تو خیر اب ہم سے ہی ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو خود اب اتنے پک چکے ہیں کہ یہ اب دہشت گردی ہو گئے. وہ تو ایک لائٹر نوٹ. لیکن رانا صاحب نے سیریس بات یہ کہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. میرا خیال ہے ڈائلاگ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، رول آف لا کے لیے. دیکھیں رانا صاحب، جو ہماری آپ لوگوں ایک اور چیز کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں جناب کہ الیکشن جو ہے نا دوبارہ کرائے جائیں، کہتے ہیں نا آپ لوگ. 2 ہی فیصلے ہو سکتے ہیں نا رانا صاحب. دیکھیں جب آپ کے ملک میں سب سے زیادہ کیاس ہوگا، آپ کے ملک کی اکانومی خراب ہوگی، آپ کے نمائندے ٹھیک نہیں ہوں گے، تو پبلک کے پاس ایک ہی پاور ہے جس کو ووٹ کہتے ہیں. 2 ہی فیصلے ہو سکتے ہیں، یا تو ٹرائیبیونل کے فیصلے کریں، موجودہ سیٹیں ہماری واپس کریں جو آپ نے فارم 47 کے ذریعے چوری کر لی، یا پھر کوئی گارنٹی ہو، کوئی گارنٹر ہو
کہ ہمارا جو ہے جو فارم 45 کے مطابق جب الیکشن ہو عوام جس کو ووٹ ڈالے وہی جا کے کرسی کے اوپر بیٹھے. اگر ہر دفعہ الیکشن ہی چوری کرنا ہے تو یہ پروسیس کئی لیڈران جو ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں, کبھی بھی گئے ہیں, کسی بھی سٹیج پہ گئے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی لیڈر, دنیا کا کوئی نہ کوئی لیڈر ان کی گارنٹی دیتا تھا. ٹھیک ہے, ان دس پرٹیکولر کیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری گارنٹی عوام ہے. گل تے سنیا کرو نا, ایک ساڈی گارنٹی تے عوام ہے, اور ساڈی گارنٹی تے عوام ہے. گل تے پوری سن لو نا, تسی ایک تے بالکل ساہ ہی نہیں لیندے ہو. مطلب اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے گریجولی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے عدالتوں سے, ان کو جناب بریدنگ سپیس مل جائے عمران خان کو, اور ان کے لیے جو آپ کے گلے شکوے ہیں, آپ کے کئی لوگ اندر ہیں مطلب کہ جو جن لوگوں کی نہیں سنوائی ہو رہی, وہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے. اس ساری چیزوں کے لیے ماحول بنتا ہے نا. سیاست ہے نا, سیاست میں ایک کھڑکی, ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی رکھی جاتی ہے نا, تو وہ آپ کو کوئی گارنٹی آپ کی دے گا تو پھر آگے چلے گا نا مسئلہ, کہ نہیں تو دینے کے لیے تیار ہے. رانا صاحب, ہماری ضمانت, ہماری گارنٹی 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے عمران خان کے پلڑے میں ووٹ ڈال کے دے دی ہے. سیاسی باقی ہم جتنا برداشت کر رہے ہیں نہیں چاہیے. نہیں دیکھیے, آپ دیکھیں نا, آپ یا تو اللہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے نا, مجھے اور آپ کو اگلی سانس کا نہیں پتا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اس میں کوئی لیکن عوام کی طاقت کے ساتھ ہی آپ ووٹ پہ آتے ہیں نا. اس کے علاوہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہے, یا کوئی فارم 47 کو لوگ نہیں مانتے, اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا لوگوں کی رائے. ویسے تو آپ نے کتنا ووٹ لیا ہے؟ میرا اصل ووٹ تو 1,38,300 ہے. 1,38,000. اور میرے مخالف نے, تو آپ نے ابھی بات کی نا بیوٹی کانٹیسٹ کی, تو بیوٹی کانٹیسٹ میں آپ کو زیادہ ووٹ مل جاتے. نہیں, کیوں؟ میں اپنے حلقے کی عوام میں اپنے کریڈیبلٹی, اپنے ووٹ کی طاقت سے, اپنی خدمت کی طاقت سے, عمران خان کی بہادری کی وجہ سے ووٹ لیتی ہوں. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں اتنا یہ پرسنالٹی کا ووٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرسنالٹی کا بھی یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. اچھا, میرے خیال میں بس کر دوں میں. ہاں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں رانا صاحب, پاکستان کا ضامن یا پاکستان کے عوام کا ضامن, اس کے حقوق کا ضامن وہی ہو سکتا ہے جو کریڈیبل ہو, جس کے پاس پاپولیرٹی ہو, جس کے پاس پورے پاکستان میں جوڑنے کی صلاحیت ہو, جس کی پارٹی سب سے بڑی ہو, اور وہ صرف عمران خان ہے. تو ہم نے عمران خان کی کیا ضمانت لینی؟ عمران خان ہی ضمانت ہے پاکستان کے عوام کی. تو اس شخص کو, عمران خان کو, مزید پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نظر نہ کریں. اس کو سیریس لینا چاہیے. بہت ہو گیا, 2 سال سے زیادہ, 3 سال سے زیادہ آپ نے ہماری پارٹی کے ساتھ ظلم کر دیا. عمران خان کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا, پاکستان آگے نہیں جا رہا. سو فار گاڈ سیک ریئلائز دیٹ سچویشن. مزید ہمارے حقوق سلب نہ کریں, عمران خان کو باہر نکالیں, عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ کون پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ لیڈر ہے, کون ان کے حقوق کا ضامن ہے. گاٹ یور پوائنٹ. پانی پیو تو I'll wind up this. تھینک یو جی.